अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हनिया बिलाल और मुझे बहुत सी मदर्स जानती हैं मेरे फेसबुक ग्रुप की वजह से, जिसका नाम है मॉमी हेयर सॉल्यूशंस। मॉमी हेयर सॉल्यूशंस चलाते हुए मुझे एटलीस्ट 6 साल हो गए हुए और उस पर इस वक्त 80,000 प्लस मदर्स हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं उन मदर्स के लिए बना रही हूँ जो परेशान है अपने बच्चों के लिए, जैसे मैं परेशान अभी भी हूँ और पहले बहुत ज़्यादा थी जब हमें पता चला कि मेरी बेटी को स्पीच डिले है। आज से कम 4 साल पहले हमें पता चला था कि मेरी बेटी को स्पीच डिले है। एज अ फर्स्ट टाइम मदर मैंने बहुत गलतियाँ की। कभी मैं अपने आप को हर वक्त गिल्ट में रखती थी कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं इसको स्पीच का इशू, कहीं वाकई लोग सही तो नहीं कहते कि मैंने प्रेगनेंसी में अपना ध्यान नहीं रखा था इसलिए स्पीच का इशू आ गया। पर नहीं, हम पेरेंट्स, हम मदर स्पेशली हर वक्त अपने आप पे ब्लेम डालती है हर चीज़ का। ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि सोसाइटी हमें सबसे पहले ब्लेम शुरू करती है। आपके बच्चे का पेट खराब हुआ है, ज़रूर माँ ने कोई बच्चे को सही चीज़ नहीं खिलाई इसलिए उसका पेट खराब हो गया। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमने अपने बच्चों को इतनी मुश्किल से पैदा किया। ऑफ कोर्स डिलीवरी आसान तो नहीं है, और उसके बाद हमारे बच्चे को हम खुद प्रॉब्लम में डालें। हम ये माएँ बिल्कुल भी नहीं चाहती, बल्कि कोई माँ, कोई पेरेंट दुनिया का ये नहीं चाहता। लेकिन सोसाइटी हमें ज़रूर ब्लेम करता है और हम ज़रूर अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करनी है। मुझे इस चीज़ को ख़त्म करने में बहुत टाइम लगा। अब आते हैं स्पीच इश्यूज़ होते क्यों हैं। इससे बहुत सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। ऑफ कोर्स जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट, उसके बाद बच्चे की बर्थ हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट। हमारे केस में दोनों चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि अगर मैं अपने अब पेरेंट्स की साइड से देखूं तो मेरे भाई को स्पीच का इशू है, मेरे अब्बू को स्पीच का इशू था। उसके बाद अगर मैं अपनी बेटी की बर्थ हिस्ट्री देखूं तो यस, बर्थ हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरी डिलीवरी का केस हैंडल सही नहीं हुआ था और मेरी बेटी ने ड्यूरिंग डिलीवरी मेकोनियम स्वॉलो कर लिया था। लेकिन अब तो जो हो गया वो हो गया। अब आगे मैंने क्या करना था, बजाय मैं डॉक्टर से जाकर लड़ती या उनको ब्लेम करती और रोती रहती कि अल्लाह मियाँ ये क्यों हो गया, मेरी डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, कुछ नहीं होना था। मैं अपना ज़हनी सुकून और ख़राब करती और बजाय मसले का हल निकालने के मैं हर वक्त ये परेशान रहती कि अब होगा क्या। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऑनलाइन ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे 4 साल पहले हमारे पास इतना मुझे लगता है एक्सपोजर भी नहीं था, जैसे स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सी जगहों में अगर आप देखें तो अभी भी हम साइकोलॉजिस्ट पे जाना एक्सेप्टेबल नहीं है, थेरेपी लेना एक्सेप्टेबल नहीं है। और स्पेशली मैंने ये सुनने में आया मेरे कि तुम क्यों बताती हो लोगों को कि तुम्हारी बेटी को स्पीच का इशू है, वो तो लड़की है, लड़की ज़ात है, क्यों ना मैं बताऊँ। पता नहीं मेरे बताने से कितनी मदर्स की हेल्प हो जाए। मैंने हमेशा ये सोच रखी है कि अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी तो मुझे नहीं पता कितनी मदर्स का फ़ायदा हो जाए, और इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं बताऊँ और ये टॉपिक हम ज़रूर डिस्कस करें ताकि पता नहीं कितनी मदर्स का फ़ायदा हो जाए। मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने आप को इस मॉम गिल्ट से निकालें कि आपकी वजह से ये हुआ है। आपकी वजह से ये नहीं हुआ, आप कभी भी नहीं चाहते ये होता, और ये हो जाएगा इंशाल्लाह सही। और ये परेशानी, ये जहन में हर वक्त सोचना छोड़ दे कि कब सही होगा, क्या बाकी बच्चों की तरह ये बोलना शुरू करेगी, ये सब चीज़ें मैं सोचती थी। मुझे आज भी याद है 4 साल पहले जब मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास गई तो मेरा सवाल था, क्या मेरी बेटी बाकी बच्चों की तरह बोल सकेगी? और स्पीच थेरेपिस्ट मुझे कह रही थी कोई बात नहीं, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं। उस टाइम पे स्पीच थेरेपिस्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि वो कैसे पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं और कैसे पेरेंट्स को भी जज नहीं करते। मैं इस केस में बहुत लकी रही कि मेरी बेटी की स्पीच थेरेपिस्ट थी, उसने हमें बहुत अच्छा काउंसिल किया। उसने हमें सिखाया कि कैसे हमने अपने बच्चे को हर वक्त अपने बच्चे पे टेंशन नहीं लेनी, हर वक्त हमने ये टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं हमारा बच्चा ठीक हो गया नहीं होगा, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बच्चों पे निकाल देते हैं और इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर होता है। ये हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम अक्सर बच्चे को बोल रहे होते हैं बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो, हम अक्सर ऐसे कह देते हैं और बच्चा एकदम हो जाता है कि ये मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ।
باقی بچے تو صحیح طرح بول رہے ہیں، میں کیوں نہیں بول سکتی؟ اور جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہوتا جائے گا آبویسلی بچہ جو ہے وہ چیز زیادہ فیل کرنا شروع کر جاتا ہے۔ میری ٹپ نمبر 1 جو ہر پیرنٹ کو یہ ہے، آپ کا ہوم انوائرمنٹ اٹ پلیز اے میسو رول۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر اسپیچ کا ڈیلے کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی نہیں، ہر چیز میں آپ کے بچے کی پرسنالٹی کیسے بن رہی ہے اس پہ ہوم انوائرمنٹ بہت افیکٹ کرتا ہے۔ کوئی مدر ان لا جو ہے وہ بچے کی ماں کو ڈانٹ رہی ہے تو آبویسلی اس کا افیکٹ اس کے بچے پہ ہو رہا ہے۔ کوئی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اس کا افیکٹ بچے پر آتا ہے۔ یہ چیز سب سے پہلے اپنے گھر سے ختم کریں۔ اس کے بعد ٹپ نمبر 2، بلیو ان یور چائلڈ۔ اپنے بچے کو کانفیڈنٹ بنائیں، اپنے بچے کو کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم کووڈ کے ٹائم پہ آن لائن کلاسز ہوتی تھیں اور بچے بہت اچھی ریڈنگ کرتے تھے، اور میں سوچتی تھی میری بیٹی کیوں نہیں ریڈ کر رہی، میں سوچتی تھی کیوں نہیں یہ ریڈ کر رہی، باقی بچے کتنا اچھا ریڈ کر رہے ہیں۔ کمپیریزن، اپنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے بچوں سے مت کریں۔ ہمیں کتنا برا لگتا ہے کوئی ہمیں کمپیئر کرے کسی کے ساتھ، اسی طرح آپ کے بچے کو بھی نہیں پسند کہ آپ اپنے بچے کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اس چیز کو ختم کریں، کمپیریزن مت کریں اپنے بچے کا کسی کے ساتھ۔ ہر بچہ الگ ہے اور ہر بچے میں بہت سی سکلز ہیں، آپ اس سکل کو ڈھونڈیں۔ جیسے میں نے اپنی بیٹی کی سکلز دیکھی، جیسے میری بیٹی کو کوکنگ کا شوق ہے، میں نے اس کے لیے اسمال کوکنگ ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ پہلے میں اس کو ریسیپی بیٹھ کے سمجھاتی تھی، پھر ہم نے ویڈیوز بنانا شروع کی، اس سے اس کی اسپیچ میں بہت فرق آیا۔ پھر میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس دینا شروع کر دیے بولنے کے لیے، جیسے ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، اس پہ مجھے صرف 3 لائنس بتا دو بس۔ آپ نے شروع ہمیشہ 3 لائن سے کر لیں۔ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ٹاپک دیں اور وہ بچی کا آپ اس کو کہیں ٹیل می اباؤٹ یور سیلف اور وہ بچی آپ کو 15 لائنس کا ٹاپک دے دے، بتا دے، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اپنے ارد گرد لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے بچے کو بلی کر رہا ہے یا کوئی آپ کو بلی کر رہا ہے، اسٹینڈ فار یور چائلڈ۔ اپنے بچے کو بلی مت ہونے دیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ فرسٹریشن میں آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں۔ میں اکثر کیا کرتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کوئی ریڈنگ کروا رہی ہوں، شروع کی بات ہے کہ جب میں اپنے بچے کو ریڈنگ کروا رہی ہوں، میری بیٹی صحیح سے ریڈنگ نہیں کر سکتی تھی، مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا کہ میں نے اپنا غصہ اپنے بچے پہ نہیں اتارنا، کیونکہ اس کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو بہت معصوم ہے، بہت چھوٹی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اپنی جگہ چینج کر دیتی تھی، میں اسی ٹائم پہ بک بند کر دیتی تھی اور میں کبھی کسی کام میں چلی جاتی تھی، یہاں تک کیونکہ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تو میں اکثر کیا کرتی تھی، میں کوڑا پھینکنے چلی جاتی تھی کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے ہٹا دوں۔ 3 منٹ 2 منٹ لگتے تھے اور میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے واپس آتی تھی۔ اور یہ نہیں میں کرتی تھی کہ میں آتی دوبارہ بک کھولوں، نہیں، میں اپنی بیٹی سے کوئی باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اسی طرح آپ کے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، ہم تھیراپیز جتنی دلوا لیں اپنے بچوں کو، ہم جتنی بھی تھیراپی اپنے بچے کو دلوا دیں، ہم ہفتے میں 3 دن تھیراپی دلوا دیں، ہم ہفتے میں 4 دن تھیراپی دلوا دیں، لیکن in the end how much effort you are putting in your child, it's very important and you have to put in effort, and it's not only the mothers who have to put in effort, فادرس کو بھی ایفرٹ ڈالنا ہے۔ جب وہ فادرس جا رہے اسکول بچے کو ڈراپ کرنے کے لیے تو زیادہ دن وہ گاڑی میں موبائل یوز کرتے جائے یا اپنی دیکھتے جائے آج میرا کیا کام ہے، نہیں، وہ 20 منٹ آپ اپنے بچوں سے باتیں کریں، وہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ یہ بھی میں نے آہستہ آہستہ ہی سیکھا۔ میں جب میری بیٹی کا اسکول سٹارٹ ہوا تو میں اس ٹائم پہ جاب کرتی تھی، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اچھا میں اپنی بیٹی کو پک کروں گی اور سیدھا میں لیکچر دینے چلی جاؤں گی واپس یونیورسٹی میں، نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ بچے کو پک کرتے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے میں نے اس سے باتیں کرنی، آج اسکول میں کیا ہوا، وہ بچہ مجھے انفارمیشن دے گا اسکول میں کیا ہوا، کیونکہ وہ فریش انفارمیشن اسکول سے لے کے آ رہا ہے۔ بائی دا ٹائم جب میں لیکچرز دے کے گھر پہنچوں گی تو وہ تو اپنی کام میں بزی ہوگی، اس کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوگا مجھ سے، اس کے پاس کچھ ذہن میں شاید بات ہی نہ ہو اور اس کو خود کچھ یاد ہی نہ ہو کہ آج اسکول میں کیا ہوا۔ وہ صبح کا ٹائم خالی
میں کہوں گی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بات کریں، اچھی بات کریں ان سے اس ٹائم پہ، ان کو اچھے ورڈ اس طرح سے بولیں، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، یو ڈڈ دس. ان کی کاپیز جب آپ کھولیں تو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ غلطی کیوں ہے یا یہ اسپیلنگ کی غلطی کیوں ہے، آپ اس میں یہ کہیں او واو آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، یو ڈڈ دس. یہ ورڈز آپ کے بچے نے آپ کا کانفیڈنس بہت بوسٹ کریں گے. کہیں نہ کہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے کہیں نہ کہیں ہمیں کمپیئر کیا ہمارے کلاس فیلوز کے ساتھ، ہمیں کمپیئر کیا ہمارے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی تمہارے نمبر اتنے کیوں کم آئے، جتنے نمبر آئے اس پہ نہیں اپریسیشن ملتی تھی. یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ریپیٹ نہیں کرنی. یہ ویڈیو صرف اس لیے نہیں آپ دیکھیں کہ اگر اسپیچ کا ایشو ہے تو ہم ان مدرس کے ساتھ شیئر کریں، نہیں، ہم اوور آل دیکھیں کہ ہم بہت کچھ پیرنٹس سیکھ سکیں گے. میں خالی یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ مدرز یہ سب کچھ کریں، نہیں، فادرز بھی یہ کریں. جب فادرز بچے کو پک کرنے جاتے ہیں اور وہ بچہ اسکول سے اپنے پیپرز لے کر آ رہا ہے کہ میرے ایگزام میں اتنے مارکس آئیں، تو فادرز یہ نہ کہیں تمہارے 18 آؤٹ آف 20 کیوں آئے، 2 نمبرز کہاں گئے، یا 15 آؤٹ آف 20 کیوں آئے، 5 نمبر کہاں گئے، بھائی کے دیکھو کتنے نمبر آئے تمہارے نمبر کیوں اتنے کم آئے. نہیں، یہ مت کریں. آپ کو واو یو ڈیڈ اے گریٹ ایفرٹ، دیز آر سچ گڈ مارکس، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. اسی طرح بچہ خود آگے اور محنت کرے گا. بہت سی ٹپس ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو مجھے ابھی بھی نہیں پتہ اور میں اس جرنی میں سیکھ رہی ہوں. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا وہ ٹپس جو میں آپ سے سیکھ سکوں. Until next time.